فوج کی 19 راشٹریہ رائفلز کی جانب سے کپرن ویری ناگ سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے سری نگر کی ایک سیر کا اہتمام ہوا۔ اس دوران طلباء نے ڈل جھیل سمیت کئی تفریحی و تاریخی مقامات کی سیر کی۔ طلباء نے فوج کے اس اقدام کی سراہنا کرتے ہوئے اس طرح کے پروگرام مستقبل میں بھی منعقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ واپسی پر 19 RR کے کمانڈنگ افسر کرنل دھرمیندر یادو نے طلباء کا استقبال کیا اور نوجوانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ فوج کی طرف سے سری نگر ڈل لیک دیکھنے کے لیے ٹور گئے تھے۔ ہم پہلی بار سری نگر گئے، جو کہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے۔ ہم فوج کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے کیونکہ اس سے ایکسپینچر ملتا ہے لڑکوں کو اور اس سے حوصلہ ملتا ہے اور دیکھتے سٹی لائف کیسی ہوتی ہے۔ پہلی بار یہاں سے گئے کپرن ویری ناگ سے ہم جھیل ڈل میں گھومے اور ہم درگاہ بھی پہنچے۔ ہمیں اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ایسے تھے جو پہلی بار گئے، ہمیں آج بہت اچھا لگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آگے بھی ایسے پروگرام ہوئے۔ ہم فوج کے بہت شکر گزار ہیں۔ جموں کشمیر حسینی اسپورٹس کلب اور محکمہ ٹورزم کے باہمی اشتراک سے کلب کے نوجوانوں کی ایک ٹیم ٹریکنگ کرنے کی غرض سے گلمرگ روانہ ہوئی۔ دنیا بھر کے سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے ان نوجوانوں کو گلمرگ میں موجود اونچی چوٹیوں پر محکمہ سیاحت نے ٹریکنگ کے لیے بھیجا تاکہ سیاح بھی دوبارہ گلمرگ کی جانب راغب ہو سکیں۔ حسینی اسپورٹس کلب کے نوجوانوں نے محکمہ سیاحت کا شکریہ ادا کیا۔ ٹورزم ہے، انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو اٹھایا ہے اور یہ ہمیں وہاں پہ ٹریکنگ کے لیے بھیج رہے ہیں، اور ہم اس ٹریکنگ کے تھرو آل اوور انڈیا ایک میسیج سینڈ کرنا چاہتے ہیں آل اوور دا ورلڈ کہ ٹورزم کشمیر میں بہت زیادہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو یہ ٹورزم پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑا تھا، انڈیا پہ ہی نہیں پوری ورلڈ پہ۔ اب چاہتے ہیں ہم جو دھیرے دھیرے جو صورتحال ٹھیک ہو رہی ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ٹورزم ہے پھر سے ریٹرن ہو، نارمل سی پھر سے ریٹرن ہو۔ ہمارا میسیج یہی ہے کہ جو لوگ ابھی جو پینڈیمک کی وجہ سے لوگ سٹریس میں ہیں، وہ ایسے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے ایک ٹریکنگ، چھوٹی سی ٹریکنگ جو نیئر بائی ماؤنٹین ہے وہاں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میسیج ہے ان یوتھس کے لیے جو ڈرگس میں بہت زیادہ انوالو ہے، تو اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ ایک واحد حل ہے، ایک واحد ذریعہ ہے، وہ ہے اسپورٹ۔ لیہ میں محکمہ صحت اور آلٹو کی جانب سے ماؤنٹین بائیکنگ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں ملک بھر سے 30 تربیت یافتہ ماؤنٹین بائیکرز حصہ لے رہے ہیں۔ کمشنر سیکرٹری صحت لداخ رگزن سمپل نے آج اس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات میں بہتری کے ساتھ ٹورزم کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ میں ایڈونچر ٹورزم کا بہت بڑا سکوپ ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بہت سارے ایونٹس پچھلے سال سے شروع کیے ہیں اور اسی سال اسی کنٹینیوشن میں سیکنڈ ماؤنٹین ٹیرین بائک فیسٹیول جو ہے لداخ کا، وہ آج یہاں پر آرگنائزڈ ہوا ہے، جس میں کہ الٹوا جو ہے ہمارے پارٹنرز ہے، اسپورٹس کے بھی سیکرٹری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پر لگ بھگ 30 ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، جس میں سے کہ 9 ہمارے نیشنل لیول کے بائکرز ہیں جن کو کہ ہم لوگوں نے اسپیشلی ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے انوائٹ کیا ہے۔ لے میں ابھی کچھ پروگریس ہوا ہے، رونگ ایک ایریا ہے، وہاں پر ٹیم ہمارے گئے تھے جو AD ٹورزم یہاں کے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئے تھے، وہاں پر بہت اچھے ہم لوگوں نے ایریاز ایکسپلور کیے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو فیسٹیول ہے MTB کا، وہ لے، کارگل اور نبرا، زنسکر ان ایریاز میں پھیلے گا۔ ضلع کلگام کے مختلف چھوٹی بڑی سڑکوں پر میکڈم بچھانے کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ PMJSY کی جانب سے ابھی تک 80 کلومیٹر سڑکوں پر میکڈم بچھایا گیا۔ ضلع کی بیشتر سڑکیں جو کافی خستہ حالت میں تھیں، یہاں میکڈم بچھانے سے بہتر ہو گئی ہیں۔ لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ شُرس پھٹان آبس واریاہ مشکل، نیبر اوس نہٕ بنان نیرُن، شیٖن اوس پیوان، روٗد اوس پیوان، یتھ اوس واریاہ ٹایم گوٚمُت تراونس یہِ میکڈم۔ وۄنۍ چھِ أسۍ ایڈمنسٹریشنس واریاہ شُکریہ کران ادا، تِمو کوٚر یہِ ییٚتٮ۪ن، أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار تِہنٛدۍ، تِمو کوٚر اَسہِ واریاہ مشکل وٕنکٮ۪س حل۔ ہمارے لیے بہت اچھا کیا ہے، یہ میکڈمائزیشن بہت اچھی ہے، ہمارے لیے بہت سہولیت ہو گئی ہے۔ یہاں پر چلنا مشکل ہوتا تھا، بارش میں بھی یہاں پہ کھڈے تھے، سیلاب جیسا آ جاتا تھا یہاں پر، اب یہ بہت اچھا ہوا۔ ہم بہت شکر گزار ہے گورنمنٹ کا کہ اتنا کچھ کیا ہمارے لیے۔ اس کا ایک آلریڈی میکینزم ان پلیس ہے اور باقی جو ڈسٹرکٹ میں کام ہو رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے جو روڈس ہمارے ہیں ان کو ہم موٹریبل بنائیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے بلاک اس سال بلیک ٹاپنگ کا پریارٹی تھا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہے وہ ہم جلد سے جلد۔ کنابل پامپور سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان برہان عزیز کو کل شام زخمی حالت میں سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور لایا گیا، جہاں سے ڈاکٹروں نے انہیں سری نگر منتقل کیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ آج دوپہر اس کے بھائی عابد عزیز کو بھی بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لایا گیا اور اسے بھی سری نگر ریفر کیا گیا۔
بتایا جا رہا ہے کہ کل شام کسی بات پر دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ پامپور پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ ایک آ گیا کنبل سے جس کا نام ہے برہان احمد، جس کی عمر لگ بھگ 20 سال کی ہوگی۔ تو جو اس کے ساتھ اٹینڈنٹس تھے انہوں نے یہ ہسٹری دی کہ یہ فال کیس ہے۔ تو 4:30 ہم نے اس کو ریفر کیا SMHS، چونکہ یہ ہیڈ انجری تھی تو یہاں پہ CT اسکین نہیں تھی، اس کو ہم نے ریفر کیا SMHS، تو جہاں پہ اس کی 6:30-7 بجے تک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہاں پہ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ہم نے پھر باڈی کو لوہاکن کے حوالے کر دیا۔ تو یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہی ہم نے ڈیڈ باڈی کو ان کے لوہاکن کے حوالے کیا تو اس کا اور ایک بھائی آ گیا جس کو ہم نے بے ہوشی کی حالت میں یہاں پہ ایڈمٹ رکھا تھا۔ ڈوڈا میں بھارت روڈ پر ہوئے حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ پھسکو تھاتری کے اختر حسین حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج دوپہر ایک ایکو کار حادثے کا شکار ہو کر 250 سے 300 میٹر گہرائی میں جا گری۔ سب ضلع ترال کے لوگ پچھلے کئی برسوں سے ترال تا پہلگام میں سڑک تعمیر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بٹنور ترال سے پہلگام تک صرف 8 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے سڑک تعمیر کرنے کے وعدے پورے نہیں کیے۔ انہوں نے UT انتظامیہ سے سڑک تعمیر کرنے کی مانگ کی ہے۔ تقریباً پچھلے 5 سالوں سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بہت بار ہم نے ریپرزنٹیشن بھی کی ہے گورنمنٹ کو، اور اس بار بھی ہم لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو یا DC صاحب پلوامہ یا ڈویژنل کمشنر صاحب جو ہیں ان کو ہم گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس روڈ کو ٹیک اپ کیا جائے تاکہ یہاں غریب عوام جو ہے ان کو روزگار ایک تو ملے، اور دوسرا یہاں پہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہمیں پہلگام کے ساتھ ہو جائے گی تو بہت آسانی ہو جائے گی، خاص کر ترال والوں کو، پامپور والوں کو یا سری نگر والوں کو۔ پروجیکٹ بنا ہے، انیشیشن ہوئی ہے، DPR بھی ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے، اینڈ مجھے لگ رہا ہے ہوپ فلی آنے والے ٹائم میں یہ گورنمنٹ کو جائے گا، اینڈ گورنمنٹ سے ہمیں اپروو لے کے 2 چیزیں ہونی ہیں۔ ایک تو اپروو ہو جائے گا اینڈ اس کے کام شروع ہونے سے پہلے اس کے ہم نے فارسٹری کی بھی کنسلٹ ہونی چاہیے، لیکن امپورٹنٹلی اس کا سروے اینڈ جو باقی ہم نے اس کا DPR بنانا ہے وہ سروے ہو چکی ہے، اینڈ امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں۔ پنچ کے سورن کوٹ میں فوج کی 16 RR اور پولیس کی SOG کی مشترکہ کارروائی کے دوران ملیٹنٹوں کی ایک کمین گاہ کو تباہ کیا گیا۔ ملیٹنٹوں نے اس کمین گاہ کو گریجن گالی علاقے میں بنایا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے اس کمین گاہ سے ایک AK-56 رائفل، 3 AK رائفل کی میگزین، 150 زندہ کارتوس، ایک پستول میگزین سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے پل ڈوڈا سے ڈوڈا تک کی سڑک خستہ حالت ہے۔ براہ بیولی سے ڈوڈا کی جانے والی سڑک کی مرمت کی اشد ضرورت ہے۔ سینٹر روڈ فنڈ اسکیم کے تحت گزشتہ سال سڑک کی مرمت کے کام شروع ہوئے تھے۔ فنڈز کی قلت کے چلتے کنٹریکٹر نے یہاں سڑک پر کیے جا رہے کام بند کر دیے۔ نتیجے میں مقامی لوگوں کو کافی مشکلات جھیلنی پڑ رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پل ڈوڈا سڑک سے سفر میں انہیں نہایت ہی کم وقت لگتا ہے۔ 11 کلومیٹر سڑک کی مرمت کے لیے 15 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ متعلقہ محکمے نے کنٹریکٹر کو صرف 8 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ جون میں اس سڑک کے کام پورے ہو جانے تھے۔ اب مقامی لوگوں نے مرمت کے کاموں کی جلد سے جلد بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ گندو بھلیسا میں پنچایتوں نے بیک ٹو ولیج کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ BDC چیئرمین عباس راتر کی قیادت میں انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ منظم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ بیک ٹو ولیج پروگراموں کا کوئی نتیجہ برآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرام سبھا کی طرف سے پیش کیے جانے والے منصوبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی رویہ روا رکھنے کی صورت میں استعفیٰ دینے کی پنچایت نمائندوں نے حکومت کو دھمکی دی ہے۔ پنچ میں بھی بیک ٹو ولیج 3 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ متعلقہ محکموں کے افسران نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے مطالبات کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ لوگوں نے انتظامیہ کو سرحد پر رہنے والے لوگوں کے مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ پرنسپل سیکرٹری سوشل ویلفیئر وپل آٹھک نے سڑکوں کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ راجوری کے قیام بیک ٹو ولیج کے تحت یہ پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس دوران پرنسپل سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے مرکزی حکومت کی اسکیموں پر روشنی ڈالی۔ بارڈر کسان یونین نے ضلع سانبہ کی رام گڑھ تحصیل میں آج اپنے مطالبات کو لے کر مظاہرہ کیا۔ انہوں نے متنازع زرعی قانون کو واپس لینے کی مرکزی حکومت سے مانگ کی۔ ضلع سانبہ میں پچھلے سالوں غیر موسمی بارش سے تباہ ہوئی فصلوں کا معاوضہ ابھی تک نہ دیے جانے پر ان کسانوں نے برہمی ظاہر کی۔ ضلع ڈوڈا کے ٹھاٹری میں بیک ٹو ولیج 3 کی مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے بھیجے گئے افسران نے علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں کے مطالبات سنے۔ پروگرام کے دوران علاقے کے لوگوں نے افسران کے سامنے اپنے مسائل رکھے۔ پنچایت کے دورے پر آئے افسران کے سامنے علاقے کے بے روزگار نوجوانوں نے پن بجلی پروجیکٹ میں روزگار فراہم کرنے کی تجویز پیش کی۔ ڈوڈا میں پارٹی دفتر پر کانگریس کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری عبد المجید وانی کی صدارت میں اجلاس ہوا۔
علاقوں کے مسائل اور پنچایتوں میں انتظامیہ کی مداخلت پر بات کی گئی۔ ولیج تھرڈ، اور اگر یہ بیک ٹو ولیج سیکنڈ کا کیا مقصد تھا؟ پہلے تو ان کو بیک ٹو ولیج فرسٹ کا دیکھنا تھا کہ جو ہم نے ڈیسیجنز لیے کیا یہ 100% امپلیمنٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، اور پھر بیک ٹو ولیج سیکنڈ اگر کچھ رہ گیا تھا تو بیک ٹو ولیج سیکنڈ میں اس کو چیک کرنا تھا کہ یہ ہوا۔ سب ڈویژن گندھو میں یوٹی انتظامیہ کے خلاف کیجول ورکرز نے احتجاج کیا۔ ان مظاہرین نے بقایا تنخواہ واگزار کرنے اور مستقل کرنے کی مانگ کی۔ ان لوگوں نے پورے معاملے میں مداخلت کرنے کی ایل جی سے گزارش کی ہے۔ بھدرواہ میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے مالی امداد کی حکومت سے مانگ کی۔ 7 مہینے سے بری طرح متاثر پرائیویٹ اسکول اپنے مطالبات کو لے کر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ سابقہ ایل جی سی مرمو نے مئی میں ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تمام کم آمدنی والے نجی اسکولوں کو 3 ماہ کی مالی مدد فراہم کرنے کو کہا تھا۔ اس سلسلے میں تنظیم نے اے ڈی سی بھدرواہ سے نمائندگی کی ہے۔ اخنور کے کھوڑ میں کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ نے احتجاج کیا۔ فرنٹ کے صدر پردیپ شرما کی قیادت میں احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے جائز مانگوں کو پورا کرنے کی مانگ کی۔ کورونا کی مہاماری میں بھی ہمارے جو والنٹیئر ہیں ہاسپٹلوں میں کام کر رہے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ہم لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ہمارا 15 20 سال ہو گیا ہم نے ڈپارٹمنٹوں میں کام کرتے ہوئے، الگ الگ ڈپارٹمنٹوں میں، کیونکہ ہم نے ہر ایک گورنر صاحب مہودے سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو مسئلے ہیں جلدی سے جلدی حل کیے جائیں۔ بھدرواہ میں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ ڈوڈا نے ڈرائیونگ ٹیسٹ اسکل ٹیسٹ کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ کووڈ پابندیوں کے سبب ٹیسٹ کا عمل 1 مہینے تک معطل رہا۔ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے خواہشمند اور مقامی لوگوں کو اب کافی سہولت مل جانے کی امید ہے۔ ٹیسٹ جو ہے دوبارہ ریزیوم کیے ہیں اور آج ہمارا کافی 7 بجے سے ہم اس ٹیسٹ گراؤنڈ میں تھے اور تب سے ہمارا ڈرائیونگ ٹیسٹ چل رہا ہے۔ پہلے 4 ویلر کا ٹیسٹ ہوا، 2 ویلر کے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ 100 سے زیادہ جو اپلیکینٹس ہیں وہ ابھی تک اپیئر ہو چکے ہیں اس ڈرائیونگ ٹیسٹ میں، اور ابھی پینڈنگ ہیں کچھ جو ابھی لیٹ پہنچے ہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد ہو رہا ہے ٹیسٹ، 1 مہینے کے بعد۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کا لرنر ایکسپائر ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں جو بھی رپورٹ آج کر رہا ہے ہم کوشش کریں گے سبھی کو ہم کافی ٹائم سے ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ہم نے مارچ میں فارم فل کر دیے تھے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے، تو وہ کرونا کی وجہ سے کووڈ-19 کی وجہ سے یہ بند تھا، تو آج کافی مہینوں کے بعد کھلا تو ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے۔ تو آج سر نے ہمارا سبھی کافی لوگ تھے تو ٹیسٹ ہوا ہے ہم سب کا۔ ضلع پنچ کی سورن کوٹ تحصیل کے بہرام گلہ علاقے میں مغل روڈ کے قریب موجود آبشار نوری چمپ کے قریب سیاحوں کے لیے سہولیات مہیا کرانے کے منصوبے پر کام شروع ہونے والا ہے۔ یہاں دور دور سے آنے والے سیاحوں کو درپیش مشکلات دور ہونے کی امید ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ملنے والے فنڈ سے آبشار کے قریب مختلف قسم کی سہولیات دستیاب کراتے ہوئے یہاں رات کے وقت بھی سیاحوں کو ٹھہرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کی لاگت سے یہاں ڈارمیٹوری، کیفیٹیریا اور پارک کے علاوہ دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بنا رہے ہیں، ایک بیس کیمپ ہے اور ساتھ میں پارک بھی چل رہا ہے، تو اس پارک کا ہمارے لوگ جو بھی باہر سے آئیں گے کہیں ڈیفرنٹ اسٹیٹ سے یا ودن ہمارے یوٹی کے لوگ آئیں گے ان کو وہاں رہنے کے لیے یا کہیں آگے پیچھے جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ وہاں وہ رہ سکتے ہیں۔ تو وہاں ہم نے انفراسٹرکچر تیار کیا، اس سے یہ ہوگا ہمارے جو ڈسٹرکٹ کا ٹورزم ہے وہ بوسٹ ہوگا اور ہم اور لوگوں کو بھی آگے پیچھے جو ہمارے ان ایکسپلورڈ ایریا ہے ان میں بھی لے جا سکتے ہیں، ان کو ایکسپلور۔ کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر۔ آداب۔